ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جماعت، ابھی ایک مقرر آپ کے سامنے باقی ہیں۔ 2 منٹ میں ان شیوخ کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے تلنگانہ سے، حیدرآباد سے کلکتہ کے لیے پروگرام کے لیے سفر میں ہیں۔ کلکتہ میں ایک پروگرام ہے اور اسی طرح اڑیسہ میں مدارس کا دورہ کرنا ہے۔ اب آندھرا سے گزر ہو رہا ہے۔ یہ علماء، ان کے علم کا یہ ہے، دیکھیے کہ اچھے طرح سے آرام سے اپنے جو ہے سفاری کار میں بیٹھ کر اے سی میں سفر کر کے نکل جا سکتے تھے، لیکن یہ علم کا تقاضا کہ جو علم انہوں نے سیکھا ہے، ماشاءاللہ 5 علماء مدنی علماء ہیں، مدینے سے فراغت حاصل کیے ہوئے اعلیٰ درجے کے علماء ہیں۔ تو انہوں نے سوچا جہاں بھی موقع ملے کچھ دین کی باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں۔ اسی نسبت سے آج جو ہے ہم لوگ یہ پروگرام یہاں پر رکھے ہیں۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے اور صحت میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کا سفر جو کلکتہ کے لیے نکلے ہیں، یہ سفر جو ہے آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی پریشانی کی جو ہے سفر مکمل کرائیں۔ اب آپ کے سامنے آئیں گے مولانا حسین مدنی حفظہ اللہ، یہ جو ہے آپ کے سامنے تقریر کریں گے۔ 10:15 بجے تک جو ہے آپ ذرا صبر سے بیٹھیے، اس کی آخری تقریر ہوگی۔ شیخ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل احترام صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ نصیر عمری حفظہ اللہ، امیر شہری جمعیت اہل حدیث وجے واڑہ اور صدر ابناء قدیم شاخ جامعہ دارالسلام عمر آباد شاخ وجے واڑہ، اور دیگر ذمہ داران اور علماء کرام، میں سب سے پہلے رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے بعد تمام ذمہ داران کا اور سامعین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اپنی جانب سے بھی اور ہمارے مدیر سفر کی جانب سے بھی اور تمام علماء کرام کی جانب سے، کہ آپ نے ملاقات کی ایک بہترین مناسبت فراہم کی اور ہمیں ایک دوسرے سے استفادے کا ایک بہترین اور زرین موقع عنایت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے اول اور افضل عبادت ہے، لیکن علم جب مسجد میں حاصل کیا جاتا ہے، ایک دفعہ جب اہتمام کیا جاتا ہے خیر سیکھنے سکھانے کے لیے، ہم مسجد میں ایسی محفل ترتیب دیتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی ہر دفعے مکمل حج کرنے کے برابر اجر دیتا ہے۔ چونکہ آج کل اہتمام ہے، ہم سنتے ہیں لوگ حج کے سفر پر نکلنے والے ہیں، اور کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس کے برابر اللہ تعالیٰ نے اجر جن کاموں پر رکھا ہے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوں۔ تو یہ نیت کرنی چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم اجر سے سرفراز کرے۔ معزز حاضرین، آپ نے دو اہم موضوعات پر بڑی ہی قابل ترین شخصیات کو ابھی سماعت کیا۔ ذمہ داران نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا پابند بنایا ہے وہ ہے معاشرتی مسائل، بالخصوص ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ میرے مخاطب دو طرح کے افراد ہیں۔ پہلا وہ طبقہ جو شادی کے قریب ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کے مرحلے سے وہ ابھی نہیں گزرا، نوجوان طبقہ، اور دوسرا وہ طبقہ جو نکاح کے فریضے سے فارغ ہو چکا ہے، ازدواجی زندگی گزار رہا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں یہ بات جاننی پڑے گی، ماننی پڑے گی کہ نکاح جو ازدواجی زندگی کا جو شرعی نظام ہے وہ کوئی جسمانی ضرورت نہیں، نہ ہی مسلمانوں کی تہذیب اور روایت کا نام ہے، بلکہ اس خاندانی نظام کو، نکاح کے اس ازدواجی رشتے کو ہمیں شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قدرت کا، فطرت کا نظام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم ترین عبادت ہے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ جب ہم اپنے اس ازدواجی رشتے کو اس انداز سے دیکھیں گے تو اس عبادت اور اس سنت کے بہت سارے مقاصد جو شریعت نے رکھے ہیں انہیں حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، ورنہ جو خاندانی نظام درہم برہم ہوتے نظر آ رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک تنظیم نے سروے کیا تھا، حیدرآباد سے قریب ایک ڈسٹرکٹ ہے نظام آباد میں یہ سروے کیا گیا۔ ایک مہینے میں جتنے نکاح ہوئے اتنے یا اس سے زائد علیحدگیاں بھی ہوئیں، طلاق کی شکل میں، خلا کی شکل میں، مختلف صورتوں میں علیحدگیاں بھی ہوئیں۔ تو نوجوان طبقہ جو نکاح کے مقصد کو نہیں جانتا ہے، دوسرے ذرائع سے اپنی جنسی تسکین کو پوری کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو لوگ نکاح کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، مقاصد سے واقف نہ ہونے کی صورت میں ان کا جو گھریلو اور خاندانی نظام ہے وہ بھی درہم برہم ہوتے نظر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ایک عبادت کے طور پر سمجھایا، انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے پہلے یہ قدرت کا ایک نظام ہے، فطرت کی ایک آواز ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ نے ان کے جوڑے بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا۔ انبیاء علیہم السلام نے نکاح کی سنت پر عمل کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیغام دیا، یہ تعلیمات دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص نوجوان طبقے کو نکاح پر ابھارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر نکاح کی طاقت ہو، چاہے اخراجات برداشت کرنے کے اعتبار سے ہو یا جسمانی ضرورت کے اعتبار سے ہو، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس کے دو بڑے اہم فائدے حدیث میں بیان کیے گئے۔ نکاح کرنے سے نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نکاح کرنے میں تاخیر کرے
تو اسے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ دنیا میں گناہوں سے بچانے کے لیے اور آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے ڈھال ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمہید ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اللہ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا۔ کائنات کا نظام ازدواجی شکل میں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی اس نظام کو قبول کیا اور اس نظام کو فروغ دیا۔ جب ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس رشتے کو ایک عبادت اور انبیاء کی سنت کے درجے میں رکھتے ہیں تو یقین جانیں اس رشتے کے مقاصد پر بھی ہماری نظر رہنی چاہیے۔ بہت سارے مقاصد ہیں اس عبادت اور اس سنت کے۔ سب سے اول مقصد، سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی یا قاری النکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کی 3 آیتوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ اصول تھا، یہ معمول تھا کہ مکمل قرآن سے صرف 3 آیتوں کا انتخاب فرماتے۔ ان 3 آیتوں میں 4 دفعے ایک ہی حکم دیا جاتا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا ربکم۔ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر یہاں 4 طرح کے افراد رہتے ہیں، شوہر، بیوی اور ان دونوں کے افراد خاندان، رشتہ دار۔ شوہر کو اللہ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ بیوی کو اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں، حسن معاشرت کو اختیار کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر ان دونوں کے افراد خاندان وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ گویا اس موقع سے 4 طرح کے افراد رہتے ہیں اور 4 دفعے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حکم دیا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا ربکم۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ان خیر هذه الامة اکثرها نساء، اس امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جس کے پاس بیویاں زیادہ ہو، یعنی نکاح پر ہی نہیں ابھارا گیا بلکہ تعدد پر ابھارا گیا، اور اس امت کا سب سے بہترین طبقہ۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو الزوائد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما یمنعک من الزواج الا عجز او فجور، اگر کوئی نوجوان بے نکاح رہتا ہے تو وہاں 2 وجوہات عام طور پہ کار فرما رہتی ہیں، یا تو آدمی صحت کے اعتبار سے فٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی رکاوٹ وہاں پر ہوگی۔ اگر کوئی آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، آج بہت ہی اچھے انداز سے کہہ دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم، کہ اعلیٰ تعلیم بھی ضروری ہے لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بہترین روزگار بھی ضروری ہے، کافی بہت ساری وجوہات یہاں پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن صحابہ نے 2 ٹوک انداز سے، کھرے انداز سے یہ بات بتا دی، کوئی آدمی صحت مند ہے اور عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ اسے نکاح کرنا چاہیے، اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، تو حقیقت بیانی سے بتا دیا کہ فجور، وہاں پر گناہ درپردہ انجام پاتے ہیں، لہٰذا نکاح کرنے میں بہانے نہیں بنانا چاہیے، تعلیم کا بہانہ، اعلیٰ تعلیم کا بہانہ، بہترین روزگار کا بہانہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس رشتے سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نکاح کا، ازدواجی زندگی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ دین و ایمان کو مکمل کیا جائے۔ نکاح سے پہلے دین و ایمان ناقص رہتے ہیں
آدھے ادھورے رہتے ہیں، جب اس رشتے سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و ایمان کو پورا کر دیتا ہے۔ اگلا اہم ترین مقصد جس کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ الناکح الذی یرید العفاف، تھوڑا سا بعد میں ڈسکشن کریں آپ لوگ، کافی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کہ 3 ایسے افراد ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے الناکح الذی یرید العفاف، جو آدمی پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ایسے آدمی کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ روزگار، اعلیٰ تعلیم وغیرہ ایسے جو الفاظ ہم سنتے ہیں، قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ روزگار یا پھر اعلیٰ تعلیم، کوئی بھی چیز اس عبادت اور اس سنت کو ادا کرنے میں تاخیر کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ اگر مالی طور پر بظاہر یہ ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، لیکن اس عظیم عبادت، اس عظیم سنت پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے نوازنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید وسعتیں اپنے پاس رکھنے والا ہے۔ ہر کسی کی ضرورت کا اللہ تعالیٰ پورا علم رکھنے والا ہے۔ اگر آپ غور کرتے چلیں کہ یہ جو خاندانی نظام، ازدواجی زندگی کا نظام شریعت نے بنایا، اس کی اور کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دین سے وابستہ رکھنا، نیکیوں کا دروازہ کھولنا کہ آدمی کیسے دین پر چلیں، اجر کیسے حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، تمہاری شرمگاہ پر بھی اجر رکھا گیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، جنسی تسکین، جسمانی ضرورت، کیا اسے اجر ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر وہ حرام راستہ اختیار کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ بالکل صحیح ترتیب اختیار کرنے پر، حلال راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ تو گویا یہ جو نظام ہے، اس نظام کی، اس رشتے کی قدر کریں اور اسے محفوظ اور مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ آپ کی نیکیوں کا ایک اہم ترین دروازہ ہے۔ یہ وقتیہ اس کا اجر ملنے والا نہیں، بلکہ جب نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے، ان کی دینی اور ایمانی تربیت کی جاتی ہے، تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے اپنی زندگی میں جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، وہیں صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، مرنے کے بعد دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اس ازدواجی زندگی کے مقاصد اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے اس نقطے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آج علیحدگی بہت کم ایسی ہوتی ہے کہ مزاج نہیں بنتا ہے، لیکن علیحدگی کے اگر اسباب آپ دیکھیں گے تو وہاں کہیں نہ کہیں بے دینی نظر آتی ہے، غیر اخلاقی حرکت نظر آتی ہے، ناجائز تعلقات اور اسباب نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پاکیزہ محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں۔ محبت کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن محبت کو پاکیزگی کے ساتھ آپ جوڑ کر رکھیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بتایا۔ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں، جن رشتوں سے ہم کو دلی تسکین ملنی چاہیے، ذہنی سکون ملنا چاہیے، قلبی اطمینان اور عافیت ملنی چاہیے، آج وہیں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں کہا کہ جو لوگ نکاح سے وابستہ نہیں، ان افراد کے لیے بھی، اس نوجوان طبقے کے لیے بھی یہ موضوع بہت اہم ہے، اور جو نکاح سے
گزر چکے ہیں اس مرحلے سے، لیکن نکاح کے مقاصد کو نہیں سمجھے، نکاح کو انہوں نے اللہ کی عبادت کا درجہ نہیں دیا، انبیاء کی سنت کا درجہ نہیں دیا، نکاح کے مقاصد پر انہوں نے نظر نہیں رکھی۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھریلو جو خاندانی نظام ہے، ازدواجی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے ان کی اہلیہ کو بنانے کا مقصد ہی یہی بتایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم علیہ السلام کو اپنی بیوی سے سکون مل سکے۔ اللہ کی بے شمار قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ مقصد اللہ نے یہ بتایا جوڑے بنانے کا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اپنے جوڑوں سے سکون مل سکے۔ شوہر کو بیوی سے سکون ملنا چاہیے، بیوی کو شوہر سے سکون ملنا چاہیے، لیکن ایک آیت میں اللہ نے شوہر کو بیوی سے سکون ملنے کا تذکرہ کیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ یہاں ایک لطیف اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً بیوی کو بھی اپنے شوہر سے سکون ملنا چاہیے، لیکن یہاں بیوی کو مفاہمانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے شوہر پر ذمہ داریاں ڈالی، محنت اسے کرنی پڑتی ہے، بہت سارے مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بیوی اپنے شوہر کو سمجھے، معاملہ فہمی اپنی بیوی کے پاس ہونی چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات بتائی کہ آدم علیہ السلام کو اپنی بیوی سے سکون مل سکے۔ نکاح کو شریعت نے مختلف الفاظ سے یاد کیا۔ نکاح خود عربی زبان کا لفظ ہے، شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ کبھی زواج کی تعبیر استعمال ہوتی ہے اور کبھی احسان کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں۔ اس لفظ کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو سمجھنے کے لیے قلعہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، فورٹ حصن جسے کہتے ہیں، قلعے کی تعمیر کے لیے جس قدر اہتمام ہوتا ہے، قلعے کی در و دیواروں میں، بنیادوں میں جو مضبوطی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوطی اس رشتے کے اندر رکھ دی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہم پر بنتا ہے، لیکن تمام رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا بنایا۔ وجود کے اعتبار سے سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ معاشرے نے جتنا کمزور اس رشتے کو سمجھا، بڑی آسانی سے شرعی ترتیب کا خیال رکھے بغیر طلاق کے الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں، پھر قاضی صاحب بھی بڑے جاہل رہتے ہیں، وہ بھی قلم چلا دیتے ہیں، اور پھر جو مظلوم بے قصور عورت رہتی ہے وہ حلالے کے لیے چلی جاتی ہے۔ کافی تماشے ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس رشتے کو سب سے کمزور سمجھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے مثال کے طور پر وہ الفاظ استعمال کیے جو الفاظ قلعے کی در و دیواروں کی مضبوطی کو بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، حکومتیں گزر جاتی ہیں، لیکن ان کے آثار قدیمہ آج بھی باقی رہتے ہیں۔ یہ مضبوطی، یہ پختگی اور یہ عمدگی ان رشتوں کے اندر پائی جانی چاہیے۔ یہ کمزور رشتہ نہیں، یہ مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کی مضبوطی کو سمجھیں اور شرعی حدود کا، ترتیب کا، آداب و لحاظ کا، چاہے رشتے کو نبھانا ہو یا کوئی اور ناخوشگوار پہلو ہو، تمام امور میں اس ترتیب کا ہم خیال رکھیں۔ ازدواجی زندگی کو، گھریلو نظام کو مضبوط بنانے کے لیے یا باقی رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پر ہم غور کریں، یا آیت کے ٹکڑے پر ہم غور کریں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں کے لیے اور شوہروں کو بیویوں کے لیے لباس قرار دیا۔
غور کریں کہ بیوی شوہر کے لیے کیسے لباس ثابت ہو سکتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے کیسے لباس ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہمارا یہ لباس ہمارے جسم سے بہت قریب رہتا ہے، کوئی اور چیز قریب نہیں رہتی۔ شوہر اور بیوی جسمانی اعتبار سے جیسے قریب رہتے ہیں، ہر اعتبار سے قریب رہے۔ جب شوہر اور بیوی قریب رہیں گے تو اپنے رشتے کے درمیان غیر ضروری بیجا مداخلت کسی کی پسند نہ کریں۔ یقیناً ماں باپ کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، بھائی بہن کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ کسی بیجا جو رشتہ داری ہے، عام طور پہ فساد جہاں سے آتا ہے، کبھی ننند کی جانب سے، کبھی جیٹھانی کی جانب سے، کبھی چھوٹی بھاوج کی جانب سے، یہ دونوں رشتوں کے درمیان کوئی غیر ضروری رشتے کی دخل اندازی ہوتی ہے، اس کے بعد میں یہ رشتہ کمزور پڑنے اور متاثر ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا آپ لباس ہیں اپنی بیوی کے لیے، آپ کی بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں۔ لباس ایک دوسرے سے بہت قریب رہتا ہے، کسی تیسرے کی غیر ضروری دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھے ہوں گے ہمارا یہ لباس ہمارے جسم کی زینت ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت بن کر رہے، ایک دوسرے کی زینت بن کر رہے، ایک دوسرے کی شان، ایک دوسرے کے لیے وقار بن کر رہے، محفل میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو نہ اچھالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ لباس گرد سے، گرمی سے، سردی سے، بہت ساری چیزوں سے ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی نازک موڑ پر مختلف آزمائشوں میں ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے محافظ، نگہبان اور ڈھال بن کر رہے، ایک دوسرے کی کمزوری نہ بنے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ لباس جسم پر پائے جانے والے عیبوں اور دھبوں پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں اور جو خامیاں اور کمزوریاں ازدواجی رشتے میں رہتی ہیں انہیں محفل میں نہ لائیں، منظر پر نہ لائیں۔ اتنی ساری باتوں کو، قربت کو، نزدیکی کو، ستر کو، حفاظت کو، تقویت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جامع تعبیر میں بیان کیا کہ شوہر بیوی کے لیے لباس اور بیوی شوہر کے لیے لباس۔ یہ عظیم مقاصد کب حاصل ہوں گے؟ جب رشتے دین اور اخلاق کی بنا پر طے کیے جائیں گے۔ لڑکے والوں کو بھی نصیحت کی، لڑکی والوں کو بھی نصیحت کی کہ رشتے دین اور اخلاق کی بنا پر طے کریں، ورنہ زمین پر فساد ہوگا، طرح طرح کی آزمائشوں کا اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لڑکی کا انتخاب حسن و جمال کی بنا پر کیا جاتا ہے، دولت اور مال کی بنا پر کیا جاتا ہے، خاندان قبیلے حسب نسب کی بنا پر کیا جاتا ہے، لیکن کامیاب انداز سے دونوں جہانوں میں کامیاب انداز سے اگر ازدواجی زندگی گزارنی ہے، کامیاب رہنا ہے تو دینداری کی بنا پر رشتے کرنے چاہیے، کیونکہ دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک صالح عورت ہے۔ جب جو کسی کے نکاح میں آ جائے، مقدر ہو جائے، تو وہ آدمی سعادت مند آدمی بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے شوہروں کو بھی نصیحت کی اور بیوی کو بھی نصیحت کی، ایک دوسرے کے حقوق اور آداب کا خیال رکھنے پر ابھارا۔ جب ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کریں گے تو یہ ازدواجی زندگی اور خاندانی نظام کی حفاظت ہوگی، اور اس رشتے سے، اس عبادت سے، اس سنت سے جو مقصود ہے، جو عظیم مقاصد اور فوائد مقصود ہیں، مطلوب ہیں، وہ مکمل ادا ہو سکتے ہیں۔ شوہر کے جسمانی حقوق کا خیال رکھنا، نفل عبادتوں میں اجازت لینا، مقام و مرتبے کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو اجازت دی جاتی کہ اس کے لیے سجدہ کیا جائے، لیکن یہ عبادت ہے، اجازت نہیں دی گئی۔ کوئی بھی عورت اپنے ایمان کی مٹھاس اس وقت تک چکھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک خاتون
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، کسی ضرورت کے تحت اپنے کام سے فارغ ہو جاتی ہے، جب واپس ہونے لگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم شوہر والی خاتون ہو؟ تو جواب دیتی ہے ہاں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیسا سلوک ہے اپنے شوہر کے ساتھ؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جب میں مجبور ہو جاتی ہوں ضرورت کے تحت اس کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنبھل کر رہنا شوہر کے بارے میں، کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ چاہو تو اپنی جنت کی حفاظت کر لو یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کر لو۔ ہم افراد جو بیویوں کو اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے نکاح میں لیتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ جب کھائیں تو کھلائیں، جب پہنیں تو پہنائیں، کبھی زبان درازی نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، ہاتھ کا غلط استعمال نہ ہو، دست درازی نہ ہو۔ ادب سکھانے کی ضرورت پیش آئے تو کبھی گھر سے باہر نہ کریں، بلکہ ابتدائی مرحلے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس میں بھی گھر کے باہر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ شوہروں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے گھروں سے تعبیر کیا۔ میدان عرفہ میں حج کے خطبے میں بڑی اہم باتیں بتائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہم باتوں میں یہ بات بتائی کہ عورتوں کے متعلق، بیویوں کے متعلق تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ہم دنیا جہاں میں فرشتہ بن کر پھرتے ہیں، فرشتہ صفت بن کر پھرتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن اگر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا نہ ہو تو وہ آدمی اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہتر نہیں۔ اصول اور ضابطے کے طور پر یہ بات بتا دی کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر انداز سے رہتا ہو۔ آج جو خاندانی نظام جو درہم برہم ہوتے نظر آ رہا ہے، ازدواجی زندگی کو جو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت اور اس سنت کو پہلے عبادت اور سنت نہیں سمجھا، اور اس عبادت اور اس سنت کو ہم نے بہت ہی تکلیف دہ بنا دیا بے جا رسومات کی وجہ سے اور غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے۔ لہٰذا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم آئے، اور سب سے زیادہ مبارک عورت، بیوی، دلہن وہ ہے جس کا مہر آسان ہو، کم ہو، خفیف ہو، ہلکا ہو، اور جس کا رشتہ آسانی سے طے ہو جائے اور جسے حمل آسانی سے قرار پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مبارک ہونے کی یہ علامتیں بیان فرمائی۔ ہمارے معاشرے کی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ درجہ بندی ہم نے کر لی، اس وجہ سے کبھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ لڑکے والوں کو ہم نے اونچے درجے میں رکھا، فخر سے کہتے ہیں ہم لڑکے والے ہیں، اور لڑکی والوں کو ہم نے کم درجے میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق ما یکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، جس کی بیٹی یا جس کی بہن آپ کے نکاح میں ہے وہ عزت کا زیادہ حقدار ہے۔ شریعت نے لڑکی والوں کو زیادہ مقام و مرتبہ دیا، نہ کہ لڑکے والوں کو۔ اپنی سوچ کو تبدیل کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں اس نوجوان طبقے کے لیے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہو یا نکاح کے بارے میں غفلت برتتا ہو، اور پھر ان افراد کے لیے بھی یاد دہانی کے طور پر یہ کچھ گزارشات تھیں جنہوں نے نکاح کے رشتے کی اہمیت شرعی نقطہ نظر سے نہیں سمجھی
اور اس رشتے کو عبادت اور سنت کے درجے میں نہیں رکھا، اس رشتے کے مقاصد کو نہیں جانا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ایک دفعہ مقامی ذمہ داران، میزبان ذمہ داران جمعیت کے ہوں، جمعیت اہل حدیث یا ابناء قدیم کے تمام ذمہ داران، ان کے رفقا، خاص طور پر شیخ نصیر اور شیخ صفی الرحمن صاحب اور ہمارے بزرگ جناب عتیق الرحمن صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کا میں اپنی جانب سے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے شکر گزار ہوں، تمام سامعین کا بھی، کہ الحمدللہ ایک بہترین محفل یہاں پر ترتیب دی گئی، جس میں ہم نے کچھ ایسی باتیں سنی جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے مولانا حافظ محمد امین عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جمعیت اور ابناء خدیم کی جانب سے ہدیہ تشکر پیش کریں۔ ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ماہ 3 تاریخ کو شہری جماعت اہل حدیث وجے واڑہ کی جانب سے تمام حجاج کرام حج کے لیے سفر باندھ رہے ہیں، ان تمام کے لیے ایک تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے مرکز مسجد اسلام پیٹ کے اندر، صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک ہے، اور دوپہر کا کھانے کا بھی جو ہے انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام میں سے جو بھی جن کے بھی دوست احباب رشتہ دار جا رہے ہیں، ان تک اس بات کو ضرور پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جو یہ جمعیت اہل حدیث وجے واڑہ کی جانب سے جو تربیتی کیمپ رکھا جاتا ہے، اس میں مختصر انداز میں ٹھوس ثبوت اور دلائل کے ساتھ بہت بہترین انداز میں جو ہے ان کو طریقہ کار حج بتایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ حسین مدنی جو ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، ازدواجی امور کے سلسلے میں 1-2 بہترین کتابیں تصنیف کیے ہیں، تو وہ کتابیں اردو اور انگلش زبان میں ہیں۔ تو ہدیہ تشکر کے بعد جو حضرات اردو انگلش زبان جانتے ہیں وہ جو ہے کتابیں لیتے ہوئے جائیں۔ مولانا امین صاحب۔